الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی محمد عامر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے اس پروگرام کے اندر ہم گفتگو کر رہے تھے گفتگو کے آداب پر۔ میں نے ابتداً آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے دین نے ہمیں ہر چیز کا سلیقہ سکھایا ہے، اور گفتگو کے آداب کے حوالے سے میں نے 3 آداب قرآن کی روشنی سے ذکر کیے تھے، اور پروفیشنل ایتھکس کے حوالے سے بھی میں نے اس میں جو کچھ بھی معلومات تھی وہ آپ کو فراہم کی تھی۔ قرآن پاک میں ایک تو ہمیں کہا گیا تھا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرو۔ دوسرا یہ بھی کہا گیا تھا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ لوگوں سے عام اور عرف کی بات کرو، کوئی اجنبی بات نہ کرو۔ تیسری بات قرآن پاک میں ہمیں یہ کی گئی تھی کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ لوگوں سے قول سدید یعنی صاف ستھری کیٹاگوریکل بالکل سچی بات کرو، یہ لگی لپٹی گھما کے باتیں نہ کرو۔ آج مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ قرآن پاک میں گفتگو کے حوالے سے اور کیا کیا باتیں آئی ہیں۔ اور یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ گفتگو کے آداب اس لیے ضروری ہیں کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ کی زبان، آپ کی گفتگو۔ یہ فرسٹ امپریشن ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے انٹریکشن کرتے ہیں، کسی سے بات چیت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنا ما فی الضمیر اپنے لفظوں سے، اپنے کلام سے، اپنی گفتگو سے سامنے والے تک منتقل کرتے ہیں۔ اب جتنے الفاظ بہتر ہوں گے، جتنے الفاظ جامع ہوں گے، جتنے الفاظ آسان ہوں گے، اور آپ کی گفتگو، آپ کا کلام جتنا احسن ہوگا، اتنا سامنے والے پہ امپریشن اچھا پڑے گا۔ چونکہ عام طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں کسی مسئلے کے اوپر تو بہت جذباتی ہو کر بات کرتے ہیں، اور اپنے الفاظوں کے اندر اتنی سختی اور تلخی پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد توقع کرتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ ہمیں اچھا رسپونس کرے، جبکہ وہ اچھا رسپونس نہیں کرتا، وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے اگر ارادے بھی اچھے ہوں، وہ آپ کی گفتگو، آپ کی سختی، آپ کی تلخی، آپ کی چرب زبانی دیکھ کر لازماً وہ جو ہے وہ ایک اس کے اوپر بیڈ امپریشن پڑتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بات بننے والی ہوتی ہے وہ نہیں بنتی، بگڑ جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جو توقع کر رہے ہوتے ہیں، نتائج آپ کی توقع کے برخلاف آتے ہیں۔ یعنی آپ اگر اچھی طرح بات نہیں کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کو اچھی بات اور اچھے انداز سے آپ کو جواب دے۔ لہٰذا جب ہم رسپیکٹ کریں گے تو ہمیں رسپیکٹ ملے گی، ہم لوگوں کی عزت کریں گے، عزت دینے سے ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے اچھی طرح ٹریٹ کریں۔ دیکھیں، پروفیشنل ایتھکس کا جو دوسرا اصول ہے اس میں بھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹریٹ دا پرسن ود رسپیکٹ، لوگوں کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہو، آپ ان کے ساتھ جو ٹریٹ کریں وہ بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اچھے رویے کے ساتھ، یعنی لوگوں کو آپ عزت دیں۔ عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے، عزت ملتی ہے، آپ کا امپریشن ایک اچھا پڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک کے اندر گفتگو کے آداب میں موجود ہیں۔ آج ایک آیت سورہ نساء سے میں پڑھتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہ آپ لوگوں سے ان کے معاملے میں قول بلیغ بات کریں۔ یعنی گفتگو کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ قول بلیغ پیش کریں۔ قول بلیغ کہا جاتا ہے کسی بات کو اس انداز سے پیش کرنا اور اتنی احتیاط سے پیش کرنا کہ وہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ، کوئی تبدیلی نہ کر سکے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بلیغ ہونا کسی کلام کا مطلب جامع ہونا، کہ اس کے اندر جو کہنا چاہ رہے ہو وہ مکمل آ جائے، اور معنی ہونا کہ جو نہیں کہنا چاہ رہے ہیں اس میں وہ بات کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو، کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو، کلیئرٹی ہو، اس کو کہتے ہیں قول بلیغ۔ یہ آیت سورہ نساء کی اس وقت اتری تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹریکشن منافقین کے ساتھ تھی، اور چونکہ منافقین کا یہ رویہ ہوا کرتا تھا کہ وہ بات کو بگاڑ دیتے تھے، بات کو بدل دیتے تھے، بات کا بتنگڑ بنا دیتے تھے۔ قرآن پاک میں کئی مرتبہ ان کے حوالے سے یہ باتیں ملتی ہیں کہ وہ لفظوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، بعض اوقات اگر بات میں تبدیلی کی گنجائش نہ ملتی، جیسے کہ قرآن میں مثال رائنا کی موجود ہے کہ صحابہ اکرام کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ ہم پر رعایت فرمائیں، نظر کرم فرمائیں، اور اسی ورڈ کو یہ تبدیل کر دیتے تھے اور رائنا کہتے تھے، جس کا ایک غلط معنی نکلتا تھا۔
تو منافقین کا یہ طریقہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ جو ہے وہ قول بلیغ پیش کریں. یعنی ہمیں جہاں پر ڈاؤٹ ہو کہ سامنے والا ہماری بات سے غلط مطلب لے لے گا، ہماری بات کو مس کوٹ کر سکتا ہے، مس انٹرپریٹ کر سکتا ہے، تو آپ کو ایسی نپی تلی جچی تلی بات کرنی چاہیے کہ جس میں بات کے اندر رد و بدل کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس میں کوئی نیگیٹو اور وہ بات جو آپ نہیں کہنا چاہتے اس کا کوئی شائبہ نہ پایا جاتا ہو. گفتگو کے آداب میں سے قرآن پاک میں ایک یہ ادب بھی ہمیں بتایا گیا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، قولاً لیکنا، یعنی یہ بات کہی جا رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو. جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء کرام کو حکم دیا تھا کہ آپ فرعون کو جا کے دعوت دیں، تو اس موقع پر اگرچہ کہ وہ گمراہ تھا، اگرچہ کہ وہ کفر میں مبتلا تھا، اگرچہ کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جب ایک نبی کو بھیجا جا رہا ہے دعوت دینے کے لیے اور دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی توحید کی بات کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو اس کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی دین کا کام سختی سے نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ آپ قول لین فرمائیے، یعنی بڑی ہمبلنس ہو کر بات کیجئے. ایک نرم بات ہوتی ہے نا، اس انداز سے آپ پولائٹلی ہو کر دین کی دعوت پیش کریں تاکہ اس دعوت کا ایک اچھا امپیکٹ پڑے، اور اس کو رد کرنا ہو تو اپنی ہی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے انکار کرے، کم سے کم آپ کے انداز کی وجہ سے، آپ کے انداز گفتگو کی وجہ سے، یا آپ کی کسی سختی اور تلخی کی وجہ سے، یا آپ کی کسی طعنے اور تنقید کی وجہ سے وہ انکار نہ کرے. اس کے پاس انکار کا ویسے کوئی بہانہ نہ ہو، آپ ایسے انداز سے دعوت دین کی پیش کریں کہ اگر اس کو انکار کرنا ہو تو پھر وہ اپنی مرضی سے ہی انکار کریں. انکار کی کہیں سے بھی وجہ مبلغ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. یعنی دین کی دعوت کے لیے جب کوئی بندہ کلام کرے، بات کرے تو احسن طریقے سے بات کرنی چاہیے. دین کی کوئی بات سمجھانی چاہیے تو احسن طریقے سے سمجھانی چاہیے، نرمی سے سمجھانی چاہیے، دلائل سے سمجھانی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر تنقید کر دیں، طعنے دیں، اس کے فتوے ماریں اور سختیاں کریں. دین ایک سمجھنے کی چیز ہے، اپنی زندگی پر خود پر نافذ کرنے اور عمل کرنے کی چیز ہے. دین کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کوئی وقت پاس کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی فلسفی نہیں ہے کہ آپ اس کے جو ہے وہ فلسفے نکالتے رہیں اور وقت اس کے اندر جو ہے وہ اپنا صرف کرتے رہے اور اس کے اندر آپ محظوظ ہوتے رہیں. بلکہ دین سیکھنے کی چیز ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا انداز بڑا پولائٹ ہو. جس طریقے سے جنرل بات کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ گفتگو کریں، اسپیک ٹروتفلی قولاً سدیدہ. جس طریقے سے آپ کو کہا گیا کہ اسپیک ماڈریٹلی، آپ جو ہے وہ کیٹاگوریکل بات کریں. جس طریقے سے آپ کو کہا گیا اسپیک پوزیٹیولی، اسی طرح یہ ایک اصول قرآن پاک کا بتایا گیا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ جو ان سے بات کریں گے تو وہ اسپیک ہمبلی ہوگی، یعنی بہت نرمی کے ساتھ بات کریں گے. پھر قرآن پاک میں ایک اور بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمائی، اس میں بھی گفتگو کے آداب کا ایک خاص انداز فرمایا. اور یہ کس انداز سے فرمایا آپ نے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جس طرح قول بلیغ کا ذکر ہوا، قول لیکن کا ذکر ہوا، یہاں پہ قول کریم کی بات ہو رہی ہے. یہ اس وقت ہدایت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب کوئی شخص اپنے والدین سے بات کرے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے بات کرنا عام لوگوں سے، ایک ہوتا ہے بات کرنا دوستوں سے، ایک ہوتا ہے بات کرنا اپنے سے چھوٹوں سے، اور ایک ہوتا ہے کسی معزز شخص سے بات کرنا، بزرگ سے بات کرنا، اپنے والدین اور پیرنٹ سے بات کرنا. تو وہاں پر جو ہمیں سب سے بنیادی تعلیم دی گئی ہے کہ والدین سے بات کرنا بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ جو ہے وہ دوستوں سے بات کرتے ہو، بلکہ اس میں بڑے کریمانہ اور مہربانی والا انداز ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک. خوش آمدید خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میں ڈاکٹر بات کر رہی ہوں. جی. تو میرا سوال یہ تھا کہ 7 ویکس میں بچے کی دل کی دھڑکن آ جاتی ہے. یس.
जो बच्चा जाया कराने आती हैं जी उसमें इस्लाम का क्या है, ठीक कि है। इस्लाम क्या कहता है हमें। मैं तो उसको नहीं करती, कभी भी नहीं किया मैंने अपनी 25 साल की प्रैक्टिस में। मेरा ये मैं माइंड क्लियर नहीं है कि 7 वीक्स पे जब धड़कन आ गई और 12 वीक्स यानी 3 मंथ से पहले पहले तो बच्चा बिल्कुल हरकत कर रहा होता है, मूवमेंट होती है, उसका स्ट्रक्चर छोटा सा बना हुआ होता है। इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह, मैं अर्ज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज़ कर रहा था गुफ्तगू के आदाब के हवाले से, जिसमें बंदा जब अपने पेरेंट्स से बात करता है तो कुरान पाक ने कहा कि वालिदैन से बात करना आम लोगों से बात करने से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। आम लोगों से भी आपने सच्ची बात करनी है और अच्छे अंदाज से करनी है, लेकिन जब वालिदैन से बात हो तो और ज़्यादा अदब के साथ, मेहरबानी के साथ, काइंडनेस के साथ और बहुत ज़्यादा करीमाना अंदाज़ होना चाहिए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। तो कौल करीम भी अंदाज़ गुफ्तगू में से एक गुफ्तगू का अंदाज़ है और हमें इस बात को भी, इस अंदाज़ को भी इख्तियार करना चाहिए। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। ग़ालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है, तो इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकाम पे फरमाया कि वक़ुल लहुम क़ौलन मैसूरा। ये बात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बनी इसराइल में फरमाई है कि आप उनसे जो है वो आसान बात करें। क़ौलन मैसूरा का मतलब होता है आसान बात करना, कोई मुनासिब बात करना। ये उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया कि कुरान पाक में इन आयात से पहले अगर आप थोड़ा सा मुलाहिज़ा करें तो वो फ़ुज़ूल ख़र्ची के हवाले से तज़किरा चल रहा है। उस पर मैं अर्ज़ करता हूँ, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैं सफ्तर बात कर रहा हूँ। जी सफदर साहब फरमाइए। सर मैंने पूछना था, मैं माजूर हूँ हाथों से और टांगों से भी ना। अल्लाह आप पर करम फरमाए। तो मैंने मसला पता करना है नमाज के बारे में। मैं वुजू भी नहीं कर सकता हूँ कि नमाज का क्या करूँ, कपड़े भी साफ नहीं रहते हैं। हाथ पैर दोनों आपके जो है दोनों से पैरालाइज हैं? जी दोनों से पैरालाइज। मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ आपको, बिल्कुल अर्ज़ करता हूँ। कुरान पाक की ये आयत जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया आप इनसे मुनासिब और आसान बात करें, क़ौलन मैसूरा, ये कुरान पाक की एक और इस्तिलाह है कि आपने किस तरीके से बात करनी है। ये उस मौके की बात है कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तेदारों पे ख़र्च करने का हुक्म दिया बाकायदा, और उस हुक्म के बाद फरमाया कि फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचना है। और फ़ुज़ूल ख़र्च का ज़िक्र किया कि फ़ुज़ूल ख़र्च करने वाले शैतान के भाई होते हैं। लिहाजा अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं वो आएँ और तुमसे मदद मांगे और उनकी मदद तुम्हारे और रब के ताल्लुक़ में खलल डाल दे, और इससे मुराद यही है कि ऐसे उमूर के अंदर मदद मांगे कि जो मुनासिब नहीं है, यानी फ़ुज़ूल ख़र्ची के लिए भी लोग मदद मांगने आ जाते हैं, तो ये एक नामुनासिब बात ज़रूर है। लेकिन चूँकि वो साइल हैं और चूँकि वो रिश्तेदार हैं, उनसे चूँकि आपका एक रिलेशन है, तो बजाय इसके कि ऐसे मौके पर आप पर जो नागवारी गुज़रती है आप उनको झड़क दो, आप उनको डांट दो, तो उस मौके पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप कौल मैसूर फरमाएं, यानी एक कोई आसान और मुनासिब बात करके गोया कि उनको टाल दिया जाए। तो ये भी देखें एक अंदाज़ है गुफ्तगू का कि बहुत सारी जगह पे हम एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन कुरान हमें क्या अंदाज़ सिखाता है। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सरगोदा से बात कर रहा हूँ। फरमाएं। जी सवाल मेरा ये कि मेरा भाई जो है ना वो तकरीबन 5 दिन के लिए शहर से बाहर होता है, 150 किलोमीटर तकरीबन फासला, मुसाफिर बन जाता है जी। तो जॉब के सिलसिले में 5 दिन उधर रहता है और 2 दिन वापस आके घर में रहता है छुट्टी पे। तो उधर उसकी नमाज जो है वो कसर होगी या मुकम्मल होगी? ठीक है, कसर होगी, मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। तो ये आप देखें कि कुरान पाक ने हमें गुफ्तगू के कितने अंदाज सिखाए हैं कि कहाँ आपने मुनासिब और नरम बात कर देनी है, कहाँ आपने जो है वो झड़कना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने साइल आते थे। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अव्वलन किसी को खाली हाथ लौटाते ही नहीं थे, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा फरमाया कि आप साहिल को मत झड़किए। फरमाया हुज़ूर को, लेकिन तालीम हमें दी गई।
انشاءاللہ اس بات کو کنٹینیو کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی تنویر عرض کر رہا ہوں جی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں جی وہ کچھ لوگ بعض اوقات جی فرمائیں. عقیقہ وہ جو لفافے وغیرہ گفٹ لیتے ہیں وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اچھا میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. جی رمضان کا روزہ تھا. میری ہمسائی نے روزہ بیمار تھی بہت زیادہ تو روزہ توڑ دیا. تو پھر کفارہ بھی دینا ہوگا یا ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا گفتگو کے آداب کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ آپ سائلوں کو مت جھڑکیں. یعنی اگر کسی سائل کو اگر آپ بار بار بھی آ جائے آپ ان کو مت جھڑکو. تو آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کے حوالے سے بعض اوقات ہم جو ہے وہ بہت سخت مزاج اختیار کر لیتے ہیں. بعض اوقات مانگنے والوں کو ہم ڈانٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے اگر نہیں دینا تو نہ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ دینا مناسب نہیں ہے تو آپ اس کو ٹال دیں, کوئی مناسب بات کر دیں. لیکن جھڑکنے کا منع کیا ہے. یہ خاص وہ مقام ہے بنی اسرائیل کے اندر وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا, ایسے ریلیٹیو کے بارے میں فرمایا جو اگر غیر ضروری طور پہ بھی آپ سے مال طلب کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دینا چاہیے, ان کو دینے میں آپ کو حرج محسوس ہوتا ہے تو آپ کو مناسب بات کر کے ان کو ٹال دیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں انشاءاللہ, دیکھتے ہیں کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. محمود بول رہا ماناولا سے. جی فرمائیے محمود صاحب. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ مسجد کے اندر جب ہم نیت رکھتے ہیں تو جنازہ ہو جائے گا ہمارا؟ مسجد کے اندر جب جنازہ نیت رکھ کر میت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے تو گفتگو کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں. قرآن پاک میں اگر آپ سورہ فرقان کو اٹھائیں تو سورہ فرقان میں گفتگو کے حوالے سے ایک اور انداز ملتا ہے اور وہ یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب جاہل ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام. قالوا سلاما. سلامہ کا جو موصوف ہے وہ معذوف ہے. قالوا قولا سلاما گویا کہ وہ ایک قول سلام جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. یہ سلام سے مراد مفسرین نے بتایا کہ یہ سلام متروک ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ لوگوں کے درمیان کسی بھی چیز پر جو ہے وہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور گھنٹوں تک وہ آپس میں بحث و تکرار کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر فکرے بھی کستے ہیں اور اپنی اپنی جو ہے وہ جو معلومات ہوتی ہے اس کو ایسے انداز سے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کی فتح جو ہے وہ حاصل ہو جائے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, نہ دنیاوی نہ دینی. اور بعض اوقات دینی معاملات میں بحث کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں. بحث ایسے کرتے ہیں کہ سارے دین کے مسئلے اور اجتہاد فقہ وغیرہ سب یہی مدون کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد نماز کا وقت آتا ہے نماز نہیں پڑھتے. تو بحث کرنا اس طریقے کا جو رویہ ہے اس رویے کو اس مقام پہ کنڈیمڈ کیا گیا ہے. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. فرمائیے گا. جی میری ایک ہی جائیداد مطلب کہ میں ایک جس فلیٹ میں رہ رہی ہوں میں اس کو میں فروخت کر نہیں سکتی ہوں کیونکہ میں اس میں رہ رہی ہوں. نہ میرے شوہر ہے نہ میرا بیٹے ہیں. بیٹیوں کو میں چاہ رہی ہوں وصیت کر کے جانا کیونکہ وراثت میں تیسواں حصہ تو ہوگا نا, اس حصے میں میں چاہ رہی ہوں کہ میرا حج ہو جاتا, حج بدل ہو جاتا مرنے کے بعد. زندگی میں تو فروخت نہیں کر سکتی ہوں فلیٹ کو کیونکہ میں رہ رہی ہوں اس میں, تو میرا یہ فرض رہ رہا ہے. میں انشاءاللہ ضرور عرض کرتا ہوں اس حوالے سے اور اس کا جواب ضرور دوں گا. ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا.
جی مولانا صاحب میرا ایک دانت ٹوٹا ہوا اس کو میں برائی کرے گا اس سے نماز کا کوئی فرق پڑے گا؟ نماز ہوئے گا اس سے کہ نہیں ہوئے گا؟ ٹھیک، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ان سوالات کے جوابات بھی میں اگلے سیگمنٹ میں پیش کروں گا اور گفتگو موضوع پر بھی رہے گی، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک. خوش آمدید خواتین و حضرات. پہلے ہم کالرز کے جوابات دیتے ہیں، پھر وقت ہوا تو انشاءاللہ موضوع پہ گفتگو کریں گے، اس لیے کہ کالرز کے سوالات کے جوابات ضروری ہیں. پچھلی دفعہ 5 جوابات باقی رہ گئے تھے، پہلے میں انہی کے جوابات پیش کروں گا. ہمارے ایک بہن نے یہ پوچھا تھا کہ مغرب اور عشاء کے جو آخر کے نوافل ہوتے ہیں، یعنی 3 فرض 2 سنت کے بعد مغرب کے جو 2 نفل ہوتے ہیں، اگر کبھی رہ جائے تو کوئی اس میں گناہ تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. اسی طرح عشاء کے نوافل میں بھی گناہ نہیں ہے. ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ قضا نماز مغرب کے بعد ہی پڑھیں یا کس وقت پڑھیں؟ تو قضا نماز مغرب سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ نوافل جو ہے وہ اگر ہم 4 رکعتیں کر کے پڑھیں، عام طور پہ نفل 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اس لیے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ کیا 4 رکعت نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور دن میں جب آپ پڑھیں تو اس سے زیادہ نہ ہو، 4 سے زیادہ، یعنی ایک سلام میں 4 ہی نوافل ہو. اگر آپ نے 6 رکعت والے نوافل دن میں پڑھے تو وہ مکروہ ہوتا ہے. 2 پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، پھر مزید جتنے پڑھنے ہوں آپ پڑھیں، لیکن 4 رکعتیں کر کے پڑھیں، 4 سے زیادہ دن میں نہ پڑھیں. البتہ رات میں اگر نوافل پڑھنے ہوں تو آپ 6 رکعتوں کے نوافل پڑھیں، 8 رکعتوں کے نوافل پڑھیں، رات کے اندر ممانعت نہیں ہوتی ہے. ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ خاتون کے سلام کا جواب کیا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ دل میں دینا چاہیے، ہلکی آواز میں دینا چاہیے. اور خواتین کو بھی اگر سلام کیا جائے مردوں کی طرف سے، غیر محرم کی طرف سے، تو پھر آواز کا بھی چونکہ پردے کے احکام میں حکم ہے کہ اس کا پردہ کیا جائے، اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اپنی آواز مردوں تک نہ پہنچنی دی جائے. لہٰذا جو ہے وہ خواتین کو بھی مردوں کے سلام کا جواب آہستہ آواز میں دینا چاہیے. یہ ہم سے آج جو بہن نے سوال پوچھا، میری بہن نے، اور خود ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ سوال بھی آیا کہ 7 ویک میں ان کے حساب سے دھڑکن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ امپرومنٹ ہو جاتی ہے اور ایمبریو کے اندر ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. لیکن اسلام میں اس کے حوالے سے جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 120 دن یعنی 3 ماہ کے بعد تو بالکل بھی اس کی پرمیشن نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ ابورشن کروائے. اچھا 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ ابورشن کے اوپر حکم جو ہے وہ ایک مطلب سمجھو کہ قتل نفس کا آتا ہے، گویا کہ آپ نے ایک جان کو قتل کیا، کیونکہ احادیث میں اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ آتا ہے کہ روح پھونک دی جاتی ہے. لہٰذا 3 ماہ کے بعد حکم سخت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ 3 ماہ سے پہلے جو چاہے کریں تو اس پر بھی اسلام کے اندر باقاعدہ تنقید موجود ہے، نفی موجود ہے، اور سختی سے ممانعت اس حوالے سے بھی کی گئی ہے. لہٰذا یہ جو ہے وہ نسل کشی میں بھی شمار ہوتا ہے، اور اس کے لیے اسلام جو ہے وہ اس رویے کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ کوئی جو ہے وہ ابتدا سے ہی کوئی ایسا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو منع کر دیا گیا تو پہلے سے اس حوالے سے ڈاکٹر کے حکم کے مطابق احتیاط کر لی جائے. احتیاط میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن ابورشن کروانا کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ روح پھونکنے کے بعد تو اس کے اندر باقاعدہ وہی 120 دن 4 مہینوں کو یقین بالکل صحیح بات ہے، تو اس وقت تو بالکل سختی سے منع ہوتا ہے، اور اس کی سخت وعید آئی ہے اسلام کے اندر، کیونکہ اس وقت روح پھونک دی جاتی ہے. اچھا نیکسٹ سوال ہم سے جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ معذور ہیں صفدر بھائی، اور ہاتھ سے بھی معذور ہے اور پیر سے بھی معذور ہے، گویا کہ وہ نہ ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں نہ پیر استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسے موقع پہ ظاہر سی بات ہے کہ پانی کے استعمال پہ قدرت نہیں ہے، تیمم پہ بھی ان کو قدرت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اشارے سے اپنی نماز جو ہے وہ ادا کریں گے. ہاں اگر کوئی شخص جو ہے وہ خود اپنے شوق سے جو اعضائے وضو مثلاً جو ہے وہ موجود ہیں اس پر وہ وضو کرانے پہ قادر ہے اور کرا دیتا ہے، تو پھر یہ اس وضو کے ذریعے نماز پڑھیں گے. اور اگر ان کے پاس اتنی مالی وسعت ہے کہ کسی بندے کو اس کام کے لیے باقاعدہ عام جو ایک ملازم ہوتا ہے
اس اجرت پر اگر یہ کسی کو آمادہ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس اتنی مالی وسعت ہے تو لازم نہیں ہے کہ کسی کو وہ ملازم رکھے جو ان کو وضو کروائے اور جو ان کو نماز کے لیے سپورٹ کرے، بلکہ وہ اپنی جو ہے وہ اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں گے، باقاعدہ نیت کریں گے، جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طرح اشاروں سے نماز کی نیت کر کے اشاروں سے نماز پڑھ لیا کریں گے۔ ان کی نماز یہی ہے کہ نماز کی طرح جو ہے وہ رکوع، سجود اور یہ ساری چیزیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ 5 دن ان کے بھائی جو ہے وہ سرگودا سے فون کیا تھا کہ شہر سے باہر رہتے ہیں اپنے جاب کے سلسلے میں، تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو چونکہ یہ 150 کلومیٹر شرعی مسافت بن جاتی ہے، 93 کلومیٹر کے بعد 56 مائل پورے ہو جاتے ہیں، 3 دن کی مسافت پوری ہو جاتی ہے، تو یہ تو 3 دن سے بھی زیادہ کی مسافت ہے، شرعی مسافر ہیں، اور 15 دن سے کم کے لیے ان کا قیام ہے، اس لیے وہ مسافر ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ نماز قصر کر کے پڑھیں گے، اور اپنے گھر جو 2 دن آئیں گے تو وہ 2 دن پوری نماز پڑھیں گے۔ ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا تنویر صاحب نے کہ عقیقہ جو لوگ کرتے ہیں تو عقیقے کے حوالے سے یہ ہے کہ پھر لوگ لفافے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی دعوت ہوتی ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے وہ اس دعوت کرنے والے کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے بھی اور ویسے محبت کو بڑھانے کے لیے بھی کوئی گفٹ بھی دیتے ہیں، اور لفافوں کا بھی رواج ہے کہ پیسے وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، تو یہ دونوں رواج ہمارے یہاں پہ ایک خیر سگالی کے طور پر ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو برا تصور کرنا یا غلط تصور کرنا یہ بھی غلط ہے، اور اس کو لازمی تصور کر لینا یہ بھی غلط ہے، لہٰذا اگر کوئی دیتا ہے خوشی سے تو دے سکتا ہے، اور لینے والے کے لیے اس پر کوئی الزام، کوئی فتویٰ، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ بہن بتا رہی ہیں کہ بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ توڑا تھا، تو صرف روزے کی قضا ہو گئی یا کفارہ بھی ہوگا؟ کفارہ تب ہوتا ہے جب جان بوجھ کے بغیر کوئی عذر شرعی کے روزہ توڑ دیا جائے تو کفارہ ہوتا ہے، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے توڑا تھا تو پھر کفارہ نہیں ہوگا، صرف ایک روزے کی قضا ہوگی۔ اچھا، بیماری واقعی بیماری ہو، آپ کو لگا بیمار ہوں میں نہیں رکھ سکتا ہوں یا رکھ سکتی ہوں، اور بیماری ہو نہ، تو وہ پھر ایک الگ بات ہو جائے گی۔ میں تو فتویٰ دے رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ واقعی بیمار تھی، بخار تھا، کوئی اس سے زیادہ کوئی اور مرض تھا، تو اس میں روزہ یقیناً جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کو رعایت بھی دی ہے کہ وہ چاہیں تو بعد میں رکھیں، ابھی نہ رکھیں، اور رکھ لیا ہے تو پھر توڑنے پہ کفارہ لازم نہیں آتا ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ہاں دیکھیں، مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ فتویٰ یہی ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، منع ہے، لیکن اگر پڑھ لیا تو نماز جنازہ ہو جائے گا، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے پڑھا، بارش ہے، باہر جگہ ہی نہیں ہے، آج کل مطلب جس طریقے سے ہم اربنائزڈ ہو گئے ہیں، شہری زندگی کے اندر کنجسٹڈ آبادیاں ہو گئی ہیں بڑے شہروں کے اندر، کہ مسجد کی جگہ اس کے بعد کوئی باہر ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ نماز جنازہ ہو سکے، تو ان مجبوریوں کا حکم الگ ہوتا ہے۔ لیکن اگر مسجد کے باہر کوئی جگہ موجود ہے باقاعدہ، تو پھر مسجد میں نماز جنازہ کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ مسجد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، وہ 5 وقتہ نماز پڑھائی جاتی ہے اور اسی کی جماعت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نوافل کی بھی ویسے دیگر جماعتیں بھی کرانے کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا، صرف نماز جنازہ نہیں، اس کے علاوہ بھی نمازوں کی جماعت کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ فرض نماز کی جماعت مسجد میں کی جائے گی۔ اور ایک اندیشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہوں امام صاحب، اور بعد میں آنے والا اسے پتہ ہی نہیں، وہ سمجھے جماعت قائم ہو، جماعت کی نیت کرے، تو یہ التباسات ہوتی ہیں، بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، جس کے پیش نظر جو ہے وہ مسجد میں نماز جنازہ مکروہ قرار دیا ہے اگر بلا وجہ ہو تو، لیکن پھر بھی پڑھ لی، کروا دی تو ہو جائے گی۔ اور اگر عذر تھا، بارش تھی، جگہ نہیں تھی، کوئی بھی مجبوری تھی، تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، کوئی کراہت بھی نہیں ہوگی۔ ایک سوال ہم سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے پاس فلیٹ ہے، ابھی وہ رہ رہی ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ چونکہ وہ
حج انہوں نے کیا نہیں ہے تو ان کا حج ان کی طرف سے ان کے انتقال کے بعد کوئی کرے تو وہ اپنے مال میں وصیت کر کے جانا چاہتی ہیں تو اپنے حج بدل کی وصیت بالکل وہ کر سکتی ہیں اپنی بیٹی کو کہ وہ کسی سے اس کا حج بدل کروائیں اور باقی ورثہ ان کی اولادوں میں تقسیم ہو جائے. تو حج بدل ایک فریضہ ہے تو اس کی وصیت کریں گی تو اس پہ عمل بھی انشاءاللہ کیا جائے گا اور وہ مال پہلے نکالا جائے گا. یہ ممکن ہے، پوسیبل ہے. اور ایک سوال ہم سے بھائی نے یہ پوچھا کہ انہوں نے دانت کی بھرائی کی ہے، یعنی انہوں نے جو ہے وہ آرٹیفیشل دانت لگایا ہے، تو کیا یہ دانت لگانے کے بعد جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے. دانت ٹوٹ گیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ایک عیب سا محسوس ہوتا ہے، بیماریوں کا اندیشہ ہوتا ہے، کھانے پینے میں حرج ہوتا ہے. لہٰذا اگر دانت لگوایا ہے، اس کو فکس کر دیا ہے تو پھر آپ جیسے اوریجنل دانت ہوتا ہے، آپ کا قدرتی دانت ہوتا ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے. لیکن اگر فکس نہیں کروایا ہے بلکہ وہ نکل سکتا ہے جب چاہیں اور ہٹ سکتا ہے تو پھر وضو کے دوران آپ کو اس کو ہٹانا پڑے گا. تو یہ ہے تفصیلات، اور سارے کے سارے پچھلے بھی اور اس ہفتے کے بھی سوالات کے جوابات میں آپ کو پیش کر چکا ہوں. آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ گفتگو کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک نے ہمیں گفتگو کے کئی آداب دکھائے. کہیں ہمیں کہا کہ وقولوا للناس حسنا، کہیں ہمیں کہا کہ قولا بلیغا اختیار کرو، کہیں ہمیں کہا کہ قولا معروفہ اختیار کرو، کہیں ہمیں کہا کہ قولا سدیدہ اختیار کرو، کہیں ہمیں کہا کہ قولا کریمہ اختیار کرو، کہیں ہمیں حکم دیا کہ قولا میسورہ اختیار کرو، کہیں ہمیں کہا کہ قولا لیکینہ اختیار کرو. تو یہ جو قرآن ہمیں آداب سکھا رہا ہے گفتگو کے، بینگ اے مسلم ہمیں گفتگو اچھے انداز سے کرنی چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے تعلقات، ہماری انٹریکشن، ہمارے معاملات بہتر انداز سے پورے ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے تمام تر آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.